إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد الامین المبعوث رحمۃ للعالمین. اما بعد فاہلا وسہلا ومرحبا بحضراتکم مرۃ اخرى. ہم پڑھ رہے ہیں کتاب تدریبات المحادثۃ العربیہ اسپوکن عربک ایکسرسائز بک، اور اس کتاب کے 2 لیسنز ہم نے آج تک مکمل کیے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے وہ لیسنز اچھے سے سیکھے ہوں گے، سمجھے ہوں گے. تو وہ جو 2 لیسنز تھے ان میں جو پہلا لیسن تھا الدرس الاول، اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ ہم کس طرح سے اپنا انٹروڈکشن دیں گے. تو ہم نے کہا تھا مثال انا فردوس، انا مدرس، وانا من کشمیر. یہ 3 جملے ہم نے سیکھے تھے. اسی طرح فیمیل کے لیے ہم نے سیکھے تھے کہ فیمیل کہے گی انا زینب، انا طالبۃ، انا من دلہی. تو یہ 3 سینٹنسز پہلے لیسن میں ہم نے سیکھے تھے. اس کے بعد الدرس الثانی یعنی لیسن نمبر 2 جو تھا، اس میں ہم نے ایک تو یہ سیکھا کہ ان 3 سوالات یا یہ جو 3 ہم جوابات دے رہے ہیں تو ان کے لیے 3 کوشچنز کیا ہوں گے. تو اس میں جو پہلا ہم کہتے ہیں انا فردوس، تو اس کا اگر ہم نے کوشچن پوچھنا ہے کسی سے کہ آپ کون ہیں، ہو آر یو، تو اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ اس وقت ہم کہیں گے من انت، ہو آر یو. اور دوسرا کوشچن ہے وہ ہے ما انت، یعنی ما عملک، آپ کا کام کیا ہے، آپ کا پروفیشن کیا ہے. ما محنتک، آپ کا پروفیشن کیا ہے. اور جو تیسرا کوشچن ہے وہ ہے من این انت، آپ کہاں سے ہیں، آپ کہاں رہنے والے ہیں. تو انہی 3 سوالات کے جوابات ہیں انا محمد، انا طالب، وانا من کشمیر. اس کے علاوہ اس لیسن میں ہم نے سیکھا ہے کہ اگر ہم نے انٹروڈکشن دینا ہے کسی 3rd پرسن کا، وہ میل بھی ہو سکتا ہے، وہ فیمیل بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح 2nd پرسن کا اگر دینا ہے ہم نے انٹروڈکشن، وہ بھی میل ہو سکتا ہے اور وہ فیمیل بھی ہو سکتا ہے. تو میل جو ہے اس کے لیے ہم کیا بولیں گے؟ ہوا محمد، ہوا طالب، ہوا من کشمیر. اسی طرح فیمیل کے لیے ہی زینب، ہی طالبۃ، ہی من کشمیر. اور مذکر مخاطب یعنی 2nd پرسن کے لیے کیا بولیں گے؟ انت محمد، انت طالب، انت من کشمیر. اور 2nd پرسن فیمیل کے لیے انت زینب، انت طالبۃ، انت من کشمیر. اس طرح کر کے ہم نے 2 لیسن مکمل کیے. اور آج ہم نے انشاءاللہ سیکھنا ہے لیسن نمبر 3 الدرس الثالث. الدرس الثالث. تو جو پہلا لیسن ہم نے سیکھا تھا اس میں ہم نے اپنا نام بتایا تھا کہ ہم بولیں گے انا محمد، انا فردوس. لیکن آج ہم دوسرا طریقہ سیکھیں گے اپنا نام بتانے کے لیے. تو ہم بتائیں گے اسمی، اسمی، مائی نیم از. مثال اسمی فردوس، مائی نیم از فردوس. اسی طرح محمد کہے گا اسمی محمد. حامد، اسمی حامد. جس طرح ہم نے کہا تھا انا فردوس، انا محمد، انا حامد، اسی طرح ہم کہیں گے اسمی فردوس، اسمی محمد، اسمی حامد. تو اس کا مطلب ہوا مائی نیم از محمد، مائی نیم از فردوس. وہ تھا انا فردوس، آئی ایم فردوس. اور یہ ہے اسمی فردوس، مائی نیم از فردوس. تو یہ ہمارا پہلا نقطہ آج ہوگا. تو آپ مثالیں دیکھیں گے اپنی کتاب پہ. تو یہاں پہ لکھا ہے اسمی حامد، مائی نیم از حامد. اسمی محمد، مائی نیم از محمد. اور اسی طرح اسمی احمد، مائی نیم از احمد. اور اسمی حماد، مائی نیم از حماد. تو یہ لڑکوں کا ہے، اور اس میں جو خالی جگہ ہیں اس پہ آپ اور لڑکوں کے نام لکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو پریکٹس ہو جائے گی. اس کے بعد ہے فیمیل. فیمیل اگر ہوگی وہ کیسے بتائے گی اپنا نام؟ تو وہ کہے گی اسمی مریم، اسمی مریم. یعنی جس طرح ایک لڑکا کہے گا اسمی محمد، اسی پیٹرن پر
وہ لڑکی جو ہوگی وہ اپنا نام بولے گی, وہ بھی بولے گی اسمی, مائی نیم از زینب, مریم, فاطمہ, عائشہ, جو بھی اس کا نام ہوگا. تو اسم جو ہے, اسم کا مطلب ہے نیم, اور یا جوڑنے سے, جو ہم لاسٹ میں یا متکلم جوڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا مائی نیم از. تو اسم کا مطلب ہے نیم. اگر ہم اسی نیم کو جوڑیں گے, اس کے ساتھ جوڑیں گے کا, اس کا مطلب ہوتا ہے اسمو کا, یور نیم, یعنی ایک لڑکے کا نام. مثال اگر ہمارے سامنے محمد ہے تو ہم کہیں گے اسمو کا محمد, یور نیم از محمد. حامد ہمارے سامنے ہوگا اور ہم سے اسے کہیں گے کہ یور نیم از حامد, تو کیا بولیں گے ہم؟ اسمو کا حامد. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیے کتاب کی اور یہاں پہ کچھ مثالیں دی ہوئی ہے, اسمو کا محمد, اسمو کا حامد, اور اسی طرح کر کے اسمو کا عرفان, اسمو کا یحییٰ, یہ لڑکوں کے نام دیے ہوئے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یور نیم از, پھر جو بھی نام ہوگا لڑکے کا وہ آپ بتائیں گے, اسمو کا, کا یعنی کاف پہ زبر. اگر ہم اس کاف پہ زیر رکھتے ہیں, کسرہ رکھتے ہیں, تو یہ بنے گا اسمو کی. اسمو کی کا ٹرانسلیشن بھی ہوگا یور نیم از, لیکن فیمیل کے لیے ہم کہیں گے اسمو کی زینب, یور نیم از زینب, اسمو کی فاطمہ, یور نیم از فاطمہ. لڑکے کے لیے ہم نے کیا بولا تھا ابھی؟ اسمو کا. اب فیمیل کے لیے ہے اسمو کی. تو اس فرق کو ملحوظ نظر رکھنا ہے. پھر جب ہم بولیں گے تو ہم بولیں گے اسمو کا محمد, اسمو کی زینب. ٹھیک ہے, اب کتاب کی اور دیکھیں, یہاں پہ لکھا ہے اسمو کی عائشہ, اسمو کی مریم, اور اسمو کی زینب, اسمو کی فریحہ. تو یہ لڑکیوں کے نام ہیں. تو اس کے ساتھ ہم نے کیا بولا؟ اسمو کی. ٹھیک ہے, تین چیزیں ہم نے سیکھی اس میں, اسمی فردوس, اور لڑکی بھی بولے گی اسمی زینب. پھر ہے سیکنڈ پرسن کے لیے اسمو کا محمد, اور سیکنڈ پرسن فیمیل کے لیے اسمو کی زینب. یہ فرق جو ہے ملحوظ نظر رکھنی ہے. اب ہے کوشچن, ہم کیا پوچھیں گی جب ہم نے کسی کو پوچھنا ہے واٹ از یور نیم, آپ کا نام کیا ہے؟ تو اسمو کا اور اسمو کی فرق آپ کے ذہن میں ہے, تو ہم اسی طرح جو کوشچن بنائیں گے تو ہم کہیں گے ما مینز واٹ, مسمو کا, واٹ از یور نیم. جب لڑکی سے پوچھنا ہوگا تو مسمو کی, مسمو کا, وہاں سے جواب آئے گا اسمی محمد. مسمو کی, وہاں سے جواب آئے گا اسمی زینب. واضح؟ اسمو کا لڑکے کے لیے, اسمو کی لڑکی کے لیے. تو کوشچن پوچھنے کے لیے ہم بولتے ہیں ما, مسمو کا, مسمو کی. ٹھیک ہے, ما اور اسم, اس کو جب ہم جوڑیں گے تو اسم کے شروع میں حمزۃ الوصل آتا ہے, تو ہم سیدھے میم کو سین سے جوڑتے ہیں, ہم بولتے ہیں مسمو کا, مسمو کی. اوکے, کتاب کی اور دیکھیں, مسمو کا اسمی احمد, مسمو کا اسمی ابرار. کیونکہ کا ہم نے استعمال کیا اس لیے لڑکوں کے نام آئے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا حوار ہے فرحان اور شاکر کے بیچ. فرحان کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. جواب کیا آئے گا شاکر کی اور؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. پھر فرحان کہتا ہے مسموکا, مسموکا, آپ کا نام کیا ہے؟ جواب ہے اسمی شاکر, مائی نیم از شاکر. اب شاکر واپس کوشچن پوچھتا ہے وَمَسْمُكَ, wa means and, مسموکا what is your name, وَمَسْمُكَ what is your name. تو فرحان کیا کہے گا؟ اسمی فرحان, my name is فرحان. پھر شاکر کہتا ہے شکران لک, thanks, شکران لک, thanks. یہ تھا لڑکوں کا. اب دیکھیے لڑکیوں کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ اسمو کا, اسمو کی, یہ بات جو ہے ذہن میں آپ رکھیں گے. تو اب جب لڑکی کو ہم نے پوچھنا ہے واٹ از یور نیم, تو ہم کیا پوچھیں گے؟ مسمو کی. فاطمہ سے پوچھنا ہے نام تو کیا کہیں گے؟ مسمو کی, وہ کہے گی اسمی فاطمہ. زینب سے پوچھنا ہے مسمو کی, وہ کہے گی اسمی زینب. ٹھیک ہے, اسمو کا, اسمو کی, اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے. اب دیکھیں ایک چھوٹا سا حوار ہے جو کہ عظما ایک لڑکی ہے, سائمہ دوسری لڑکی ہے. تو یہ دو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, حوار کر رہے ہیں. جو عظما ہے وہ پوچھتی ہے, بلکہ وہ سلام کرتی ہیں پہلے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو سائمہ واپس کہتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب عظما کیا پوچھے گی؟ مسمو کی, مسمو کی. تو جو سائمہ ہے وہ کہے گی اسمی صائمہ. اب سائمہ واپس پوچھے گی تو کیا پوچھے گی؟ مسمو کی. تو عظما کیا بولے گی؟
اسمی عظما, ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں شکریہ کے طور پہ شکرن لکی, وہاں پہ لڑکوں پہ تھا شکرن لکا, اب لڑکیوں میں ہے شکرن لکی. تو یہ چھوٹے چھوٹے حواروں کے بعد اب ایک تھوڑا سا بڑا سا حوار, تھوڑا بہت. تو یہ حوار ہے فرقان اور ادیبہ کے بیچ. فرقان کیا ہے؟ میل مذکر, اور ادیبہ کیا ہے؟ فیمیل. تو اس میں آپ نے سیغوں کا خیال رکھنا ہے. مسموکا بولیں گے کہ مسموکی, کیف حالوکا بولیں گے کہ کیف حالوکی, ٹھیک ہے. اب دیکھیے کتاب کی اور, تو یہاں پر حوار میں لکھا ہے, پہلے شروعات ہے سلام سے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. پھر ہے فرقان پوچھتا ہے ادیبہ سے, کیا پوچھے گا؟ مسمو کی, اور ادیبہ کیا کہے گی؟ اسمی ادیبہ. پھر ادیبہ پوچھے گی فرقان سے نام, تو کیا بولے گی؟ مسمو کا. یہ کا اور کی فرق جو ہے نا, اسی کو آپ نے سیکھنا ہے. تو ادیبہ واپس فرقان سے کہتے ہیں وَمَسْمُكَ and what is your name, تو فرقان کہتا ہے اسمی فرقان, my name is فرقان. پھر ادیبہ پوچھتی ہے کیف حالک, how are you, کیف کیسے, کیسا ہے, حالک آپ کی حالت, آپ کی کیفیت کیسی ہے, آپ کیسے ہیں. تو واپس وہ کہتے ہیں انا بخیر, انا مینس آئی, انا بخیر میں خیریت سے ہوں. وکیف حالوکی, اور آپ کی حالت کیسی ہے, آپ کیسے ہیں. تو ادیبہ واپس کہے گی انا بخیر میں بھی خیریت سے ہوں, والحمدللہ اور شکر اللہ کا. فرقان پھر کہتا ہے شکرن, شکرن تھینکس, الی اللقاء اگلی ملاقات تک. انگلش والے اس کو بولیں گے سی یو, تو عربی والے کہتے ہیں الی اللقاء اگلی ملاقات تک. تو واپس جو ادیبہ ہے وہ کہتی ہے مع السلامہ, سلامتی کے ساتھ. تو اس میں جو نقطہ آپ نے نیا سیکھا وہ ہے کیف حالک, اگر آپ کہیں گے تو یہ لڑکی کے لیے ہوگا, تو جواب ہے انا بخیر میں خیریت سے ہوں. اگر لڑکی کو پوچھنا ہے کہ آپ کیسی ہیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ کیف حالوکی, اور وہ بھی کہے گی انا بخیر. تو اس کے بعد خالی جگہ ہیں یہاں پہ آپ کی کتاب پہ, آپ دیکھیں اپنی کتاب پہ یہاں پہ خالی جگہ ہیں, وہ آپ نے فل اپ کرنی ہوگی. عبد المنان اور زاہد یہ دو لڑکے ہیں جو حوار کر رہے ہیں, تو اس حوار کو جو ہے آپ نے فل اپ کرنا ہے اسی پیٹرن پر جو اس سے پہلے ہم نے حوار پڑھا ہے. جیسے السلام علیکم, وعلیکم السلام, پھر عبد المنان کہے گا اسے مسمو, تو اس یہاں پہ آپ نے خالی جگہ کو فل اپ کرنا ہے, مسمو کا لکھنا ہے. زاہد کہے گا اسمی زاہد, پھر پوچھے گا وَمَسْمُكَ, عبد المنان کہے گا اسمی عبد المنان, پھر وہ پوچھتا ہے کیف حالک, تو وہ کہے گا انا بخیر. وکیف حالک, زاہد کہے گا انا بخیر والحمدللہ. اور اس کے بعد شکرن الی اللقاء, تو زاہد کہتا ہے واپس مع السلام. اس طرح کر کے آپ نے ان خالی جگہوں کو فل اپ کرنا. اور اسی طرح جو فیمیل والا ہے, نجمہ اور ارتقا دو فیمیل ہے, ان کا جو حوار ہے, کنورزیشن ہے, اس میں بھی آپ اسی پیٹرن پہ اس کو فل اپ کریں گے, لیکن خیال کیا رکھیں گے؟ کیف حالوکی, اسی طرح مسموکی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے آخری والا نقطہ, وہ ہے تدرب الکلمات الاتیہ عملیاً, جو نیچے دیے گئے کلمات ہے, آنے والے کلمات جو ہے, ان پہ آپ پریکٹیکلی جو ہے پریکٹس کیجئے گا. تو کیا ہے ہمارا پہلا جو ہے آج, وہ ہے افتح. افتح کا مطلب ہے کھولو, فتح یفتح کا مطلب ہے کھولنا, افتح یہ آرڈر ہے. مثال کے طور پر یہ کتاب بند ہے, تو آپ مجھ سے کہیں گے افتح الکتاب یا فردوس, تو مجھے کتاب کھولنی ہوگی. افتح اوپن دا بک, افتح الکتاب کتاب کھولو, ٹھیک ہے. لیکن یہی آرڈر اگر آپ نے کسی فیمیل کو دینا ہے, تو اس سے آپ کیا کہیں گے؟ افتحی, افتحی, تو وہ کتاب کھولے گی. افتحی الکتاب, ٹھیک ہے. مثال افتحی الکتاب یا مریم, اے مریم کتاب کھولو. افتح, افتحی. اب آپ نے کہنا ہے کہ کتاب بند کرو, کتاب بند کرو, تو آپ کیا کہیں گے؟ اغلق, لڑکی کو کہیں گے آپ اغلق. جیسے آپ نے کہا تھا بھی افتح الکتاب, تو میں نے کتاب کھولی. اب آپ کہیں گے اغلق الکتاب یا فردوس, تو مجھے کتاب بند کرنی ہوگی.
اسی طرح فیمیل ہے کوئی تو آپ اسے کہیں گے اغلقی الکتاب یا زینب، اغلقی الکتاب یا مریم، اغلقی الکتاب یا فائقہ، اغلقی الکتاب یا فریحہ. ٹھیک ہے، تو افتح اوپن، افتحی اوپن، اغلق کلوز، اغلقی کلوز. ٹھیک ہے، تو یہ آپ استعمال کریں گے اور اس کی خوب پریکٹس کریں گے، صرف کتاب پہ نہیں. آپ مثال دروازے پہ لے کے جائیں گے بچوں کو تو آپ ان سے کہیں گے افتح الباب، تو وہ دروازہ کھولیں گے. افتحی الباب کسی لڑکی کو، پھر آپ کہیں گے اغلق الباب لڑکے کو، اغلقی الباب تو وہ دروازہ بند کریں گے. اسی طرح آنکھوں پہ پریکٹس کرائیے گا بچوں کو. افتح العین تو وہ آنکھ کھولیں گے، اغلق العین تو وہ آنکھ بند کریں گے. اسی طرح لڑکی کو افتح العین، پھر اس کے بعد اغلقی العین. ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ خوب پریکٹس کیجیے گا. تو اس طرح کر کے ہمارا جو درس الثالث ہے یہ مکمل ہوا ہے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. مع السلامہ.